حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی اور عبادات کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ جیسی جماعت سے ہمارا تعارف کروایا. یہ اللہ کا احسان، شکر، فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آج کے تمام موذی امراض سے بچا کر، ہر قسم کے مرضوں سے بچا کر اللہ نے بہترین اور صحت عطا فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ پورا اسلام اور ادھورا مسلمان. انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے کانوں کے ڈھکنوں کو کھول کر سنیں اور دلوں کو اس طرف لگا کر سنیں، اپنے دل و دماغ کو ادھر ادھر منتشر ہونے نہ دیں، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام پورا کیسا ہے اور مسلمان ادھورا کیسا ہے. وہ جو مسلمان پورے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زمین پر چلتے تو ان کے لیے جنت کے باغات کے سیر کروا دیتا. آج جو مسلمان ہیں کہ بار بار مسائل پر دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو اللہ رد کر رہا ہے. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں عزیزان محترم؟
محترم کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو تدبر کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے جو حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، کچھ اپنوں کی سازشوں کے شکار اسلام بن رہا ہے، کچھ غیروں کی سازشوں کا شکار اسلام بن رہا ہے۔ کبھی بات ہوتی ہے تو عورتوں کی عصمتوں کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو نوجوانوں کی زندگیوں کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو جو ہے نا شریعت کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو قرآن کی عظمت کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی وحدانیت پر طنز کرتے ہوئے، کبھی بات ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر انگلی اٹھا کر زبان کو اپنی گندی کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مجروح کرنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا جو اسلام تھا، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، جو قرآن کے ماننے والے تھے، جو جن کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا تھا، جن کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دل نشیں پھیلا رہے تھے، جن کے سامنے قرآن کی جو ہے نا آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے تھے، ان کے بھی عقیدے ایک وقت میں کمزور تھے۔ وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس بھی خاندانی منصوبہ بندی تھی، وہ لوگ بھی دنیاوی مسائل اور وسائل کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنانے کی فکر میں تھے، وہ لوگ بھی تھے جو سود کو عام کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو زنا کو عام کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے قرآن کی بات نہیں تھی، وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ لیکن پورا اسلام جب اس سرزمین پر نافذ ہوا، یا دھیرے دھیرے کشاں بہ کشاں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کائنات کو سدھرنے کا موقع دیا، اس کائنات کے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں اتاری جاتی رہی، ان کا رویہ کیا تھا، کیا وہ لوگ اپنی روش کو بدلے تھے یا نہیں بدلے تھے، یا ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مکمل سنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آیا۔ قرآن تاخچوں میں بند پڑا ہوا، جوزدانوں میں لپٹا ہوا، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی جرت یا کوشش ہم نے نہیں کی۔ اسی لیے عزیزان محترم، یہ ادھورا جو مسلمان ہے، اس کو پورا ہونے کے لیے 2 شرائط لازم قرار دے دیے گئے، ایک ہے اللہ کا فرمان، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ یہ دونوں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو پھر ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم پورے مسلمان ہونے کا مکمل دعویٰ تو نہیں، لیکن نقل کرنے کا دعویٰ تو ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے ہماری امت کا، ذرا دیکھ لیجئے۔ آئیے بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی خند نہیں کہتا۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دل نشیں دیا، اور کہا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 میں اللہ نے بہترین فرمانے دل نشیں دیا جو ہم نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو۔ 3 چیزیں بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ایمان والے ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ تمہارا اس وقت مکمل ہوگا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم 100% 100% پیور اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی ذرا بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو مسلمان فوری ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ 5۔ اسی مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ایمان کے ارکان کتنے ہیں، تو آزو بازو دیکھے گا کہ کوئی بتا دیا تو بہتر ہے، میں نے تو ایمان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر! کتنے ایمان کے ارکان ہیں، جمعے کے بعد پوچھوں گا انشاءاللہ۔ میں اس خطبے کے بعد سوال کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ کون بھائی جواب دیتا ہے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کس کو کہا جاتا ہے پورا؟
ایک بھی اگر پرسنٹ کم ہو تو 99 ہو جاتے ہیں. جب 99 ہو جاتے ہیں، 99 ہو جاتا ہے الفاظ، تو اس کو 100 نہیں کہہ سکتے آپ، ہے نا. جب تک کہ 100 میں نہیں آ جاتے آپ، اللہ نے کہا 100 میں آؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ 100% ہو گیا. رمضان آیا تو روزے رکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ 100% ہو گیا. وہ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، اسے کھول کے کبھی روز پڑھتے نہیں ہے. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اور خوشخبری بھی دی. پورے مسلمانوں کی نشانی کیا تھی؟ پورے مسلمان کون؟ پورا اسلام کیا؟ فجر سے شروع ہوتا ہے اسلام، تو رات کو تم کو نیند لگنے تک اسلام جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کا نام اسلام ہے. پورا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے خطرناک 2 بشارتیں دی، ایک خوشخبری سنائی فجر کے تعلق سے، ایک وعید سنائی، اب یہ لے کے جاؤ. اور پھر اگر آج فجر کی نماز ضائع ہو گئی ہے تو یہیں پر بیٹھ کر اپنے آپ پر ملامت کرنا کہ ہائے میں نے فجر کی نماز کو تو اٹھا ہی نہیں. اور اللہ کے نبی نے اتنی پیاری بات بتائی اور اتنی خطرناک بات بھی بتائی. پیاری بات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی، سب سے مالدار آدمی. خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے اور کہا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا مافیہا ایک طرف، اس کے 2 رکعت نماز ایک طرف. پڑھی ہے ہم نے. سوال اگر کر لیا جائے تو بہت ساروں کے چہرے کھینچے جائیں گے. ابھی اٹھتا ہی نہیں مسلمان فجر کو، ادھورا مسلمان. اٹھتا ہی نہیں مسلمان فجر میں، ادھورا مسلمان. فجر کی اہمیت ہی نہیں معلوم اسے، ادھورا مسلمان. پورے جو مسلمان تھے الحمدللہ فجر سے لے کر عشاء تک مسجدوں کو بھرنا جانتے تھے. جن کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، جائیداد بھی تھی، تجارت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مسجدوں کا رخ کر کے آ جاتے، چاہے بارش کا موسم ہو، چاہے گرما ہو، چاہے سرما ہو. اس کے برخلاف میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. اب جو پورے مسلمان تھے، پورا اسلام پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس پر کیا کیا ہوگا ذرا غور کرتے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، جس کو اٹھنے میں کوتاہی ہوتی ہو، جو کسمس آتا ہو، جو تکلیف محسوس کرتا ہو فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے، اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. جب شیطان کان میں پیشاب کر دیا، اسے غنودگی آتی ہے، انستیسیا جیسا دیا جاتا ہے ویسا غنودگی آتی ہے اور وہ فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے. ذرا بھلا غور کرو، میرے خود کے جسم کے پیشاب کے چھینٹے اگر میرے کپڑوں پر کبھی گر جاتے ہیں تو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اگر زیادہ گر جاتے ہیں تو کپڑے بدلنے کی نوبت آتی ہے، اگر خود ہی سے اگر کمزوری کی وجہ سے نکل جاتا ہے تو پھر غسل کرنے کی جو ہے باری آتی ہے. لیکن ذرا کبھی غور کرو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے ادھورے مسلمانوں کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا اور شیطان نے میرے کان میں پیشاب کر دیا، اور وہ پیشاب لے کر تم ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، عصر کی بھی پڑھ رہے ہو، مغربی کی پڑھ رہے ہو، عشاء کی بھی پڑھ رہے ہو، مسجد میں بیٹھ بھی رہے ہو، روزی کما بھی رہے ہو اور کما کر لا کر کھلا اور کھا بھی رہے ہو. ذرا سوچو، اللہ کے نبی نے خطرناک وعید سنائی جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے کہ ان کے کانوں میں شیطان کا پیشاب رہتا ہے. ادھورا مسلمان. جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ ان کو پتا تھی یہ بات کہ نہیں، مسجدوں کو بھرنا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، مسجد کے لیے ہمارے لیے صفیں سجائی گئی ہیں. اور پھر شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ آج پکی مسجدیں مل رہی ہیں، جانماز بچھی ہوئی مل رہی ہے، وضو خانے میں پانی مل رہا ہے، طہارت خانے میں جو ہے نا آپ کو سہولتیں دستیاب ہیں. لیکن جو پورے مسلمان تھے ان کو ساری سہولتیں نہیں دی گئی تھی. ان کی مسجد بھی کچی تھی، ان کی ریت کی صف ہوا کرتی تھی، طہارت خانے بھی نہیں تھے، مسجد کے باہر جنگل میں جا کے آنے کی باری تھی ان کی تو. لیکن انہوں نے کبھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑا. ان کو معلوم تھا پورا اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے. لیکن آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ مساجد ویرانی کا شکوہ کر رہی ہیں
اور میں اپنے گھر کو سجانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ قابل قدر ہے وہ نوجوان، قابل قدر ہے وہ ضعیف حضرات، قابل قدر ہے وہ ماں بہنیں جو فجر کی نماز کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں۔ یہ ادھوری مسلمانی چھوڑ دیجئے، یہ ادھوری مسلمانی چھوڑ دیجئے۔ اسلام کیا ہے جانیے، اسلام کیا ہے پہچانیے، اسلام کیا ہے پڑھیے، اسلام کیا ہے معلومات کیجئے۔ وہ پورے اسلام میں اگر آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں میرا اور آپ کا مقدر بنے گی۔ لیکن یاد رکھنا یہ ادھورے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ، اگر میں نہ بولوں تو دلوں کو تکلیف ہونے والی بات ہوگی، لیکن میں نے کہا کہ جو حق ہے میں وہی بات کرنے کا عادی ہوں۔ جو ادھورے مسلمان ہیں ان کا شمار عبداللہ ابن ابی کے عبداللہ ابن سبا کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے بھی یہی دھوکہ دیا تھا اللہ کو، میں مسلمان ہوں کہا تھا لیکن نمازوں کی جو ہے نا اس کے پاس کوئی خاص پابندی نہیں تھی، وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن جو ہے نا اسلام کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، مسلمان ہو کر دعویٰ کرتا تھا لیکن مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا تھا۔ اس واقعے کو بھی یاد رکھنا اور آج کے واقعوں کو بھی یاد رکھنا کہ میدان احد کی طرف جب جا رہے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی 300 یا 400 اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے گھروں کی طرف واپس ہوگا اور کہا یہ مصیبت ہم پر آنے والی ہے، ہم یہ مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں، جو محمد کے ساتھی ہے وہی جائے اور وہی برداشت کر لے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے؟ صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج معاملہ تو یہ ہے ہمارا، کدھر جا رہی ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں؟ وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے سودی نظام کو پیروں تلے کچل دیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے زناؤں کے اڈوں کو برخاست کیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے جھوٹ بولنے کو جو ہے نا برا جانا تھا اور جھوٹ کے میدان کو ختم کیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جو دشمنوں کو پھسپا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، وہ پورے مسلمان تھے، وہ پورے اسلام کو جاننے والے تھے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو کبھی نیچا ہونے نہیں دیا تھا۔ آج میں اور آپ ادھورے مسلمان ہیں جس کی بنیاد پر آج قاتلوں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے، جھوٹے اور مکاروں کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہے، لٹیروں کو اسلامی جماعت کا صدر بھی بنا دیا جاتا ہے، جو زمینوں پر قابض ہوتے ہیں، جو عورتوں کو استعمال کر کے کسی بھی شخصیت کو بدنام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج ایسے ادھورے مسلمان آ گئے اور میں ہوں آپ ہے کہ پورے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی اقدام کیا ہے اس کے تعلق سے؟ کیا ہے ہم نے کبھی؟ کچھ نہیں کیا عزیزان محترم۔ میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، بس پوری زندگی کا محور بنا لیا۔ میرے بینک بیلنس میں کمی نہ آئے، میرا بچہ اعلیٰ جو ہے نا تعلیم حاصل کرے۔ کیا تم اپنے بچے کو ڈبل MBA کرا کے بخشش کا ذریعہ بنا کر سرٹیفکیٹ خبر میں رکھ کے جنت حاصل کرو گے؟ کیا تم اپنے بچے کو B.Ed پڑھا کر یا تم اپنے بچہ کو اچھا انجینئر بنا کر وہ سرٹیفکیٹ جب وہ مر جائے گا تو اس کے ساتھ رکھ کے خبر میں کہنا کہ نہیں بھائی بچہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا، کلمہ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ دیندار بن چکا نہیں بن رہا تھا، دنیا دار بن چکا تھا، میں نے خود اسے بڑے کالج میں دلوایا تھا، صبح 7 بجے جاتا تھا، رات کو 8 بجے آتا تھا، پوری زندگی میں نے ایسے ہی لگا دی۔ اب میں کیا کروں؟ سرٹیفکیٹ لے کر کے بچہ تو آ گیا کامیابی کا، لیکن موت کا شکنجہ اسے جکڑ لیا۔ اب بخشش کے لیے سرٹیفکیٹ خبر میں رکھ رہا ہوں، اسے جنت دے دینا، مل جائے گی جنت؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم، محنت کرنا پڑے گا۔ وہ کیسی مائیں تھی اس وقت کی جو پورے اسلام کو جانتی تھی، نبی کے مقام کو جانتی تھی، اسلام کے لیے اپنی آل اور اولاد اور خود کو مسمار کرنا جانتی تھی۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے کے 13 اور مدینے کے 10 سال 23 سال میں اسلام کو دنیا کے چپے چپے تک پھیلا دیا تھا، لیکن آج اسلام تمہارے ہی شہر میں سکڑ رہا ہے، تم کو اس کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ ایک وہ موقع بھی تھا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر نکل رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے تیاری بھی کر لی، فجر کے بعد کا سفر ہے، اللہ کے نبی نے تیاری کر لی، صحابہ کرام جامع شہادت نوش فرما
फरमाने जज्बे के तहत अल्लाह के नबी के साथ हैं। अल्लाह के नबी ने मंजर देखा कि एक औरत दौड़ते दौड़ते आ रही है। अल्लाह के नबी ने कहा कि उस बहन को आने दो। जब वो बहन करीब आके खड़ी होती है, उसके गोद में एक नौनिहाल दूध पीता हुआ बच्चा मौजूद है, जो दुनिया को पहचानता नहीं, माँ क्या है जानता नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। उस मासूम बच्चे को गोद में उठाई हुई वो माँ अल्लाह के नबी के करीब में आ गई और कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे पता है कि आप गज़वे पर जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरे पास कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई जवान बेटा नहीं, मेरा शौहर भी नहीं, लेकिन ये मासूम बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप गज़वे में जाते हुए इस बच्चे को लेकर के जाइए। अल्लाह के नबी ने गौर से देखा और पूछा, माई ये क्या करेगा मेरे साथ? वहां तो घोड़ों की टापें होती हैं, चिलचिलाहट होती है, तलवारों की घनगरज होती है, इस मासूम बच्चे को कौन संभालेगा? माँ ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, मेरी माओ बहनों, अगर तुम सुन रही हो मेरी बात, मेरे बापों तुम सुन रहे हो मेरी बात, मेरे भाइयों तुम सुन रहे हो ये मेरी बात, जो पूरे इस्लाम को जानने वाली खातून थी, अधूरी नहीं थी, जो अपने बच्चे को फजर में नहीं उठा के स्कूल को जाने 7 बजे भेजने वाली थी, ऐसी माँ नहीं थी वो, पूरा इस्लाम जानने वाली थी। आज अधूरापन आकर के मेरे अंदर सारी गड़बड़ पैदा कर दिया। माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूं इस बच्चे को, छोटा है ना, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल ज़मीर गवाही दे रहा है कि आप इसे लेकर के जाएं साथ में। अल्लाह के नबी ने कहा, ले जाकर के करूं क्या बहन? मेरी बहन बता, ले जाकर करूं क्या इसे? बहन कहती है, वो इस्लामी जो पूरे इस्लाम को जानने वाली थी, वो कहती है कि मैं ले जाइए या रसूल अल्लाह, मुझे पता है मेरा बेटा चलने के काबिल नहीं, देखने के काबिल नहीं, बोलने के काबिल नहीं, लेकिन मुझे एक एहसास सता रहा है कि आप इसे ले जाइए और जब दुश्मन से लड़ने की बारी आ जाएगी तो एक हाथ में तलवार पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिए। दुश्मन की तलवार आपके जिस्म को लगने से पहले मेरे बच्चे के जिस्म को लग करके आप तक आए। ये जज्बा था मुसलमानों का। आज है तुम्हारे अंदर ये जज्बा? है तुम्हारे अंदर? तुम सर्दी का बहाना लेके फजर में इसने उठते, तुम सर्दी का तिजारत और कारोबार का बहाना लेके ईशाई छोड़ देते। रोज मुअज्जिन पुकारता है, सलातु खैरुम मिनन नौम, उठते हो तुम? नहीं। कहां है इस्लाम? कौन से इस्लाम की बात करूं मैं तुम्हारे सामने? ये बनावटी इस्लाम जिस पर तुम चल रहे हो, ये बनावटी तरीक़ेकार जो रसूल को धोखा देने वाला हो, जो अल्लाह के कानून को धोखा देने वाला हो, जो 30 पारों और 114 सूरतों का जो कुरान तुम्हारे घर में पड़ा हुआ तुमसे तकाजा कर रहा है क्या करना क्या नहीं करना, उसकी मुखालिफत करके तुम जिंदगी गुजार रहे हो, तो ऐसी मुसलमानी अच्छी है? ये पूरा मुसलमान या पूरा इस्लाम है ये? नहीं, ये अधूरा मुसलमान है, अधूरा। अपने मफाद के लिए जीता है, अपने मफाद के लिए मरता है। मफाद परस्ती कूट कूट कर हमारे अंदर भरी हुई है। यही मफाद परस्ती है जो मुझे और आपको गर्क कर रही है आज। और आज मुसलमान बहनों की इस्मतें तार तार होने लगी हैं। जरा गौर करो, अब से पहले हमने एक ऐप की बात की थी इसी मिंबर रसूल से और कहा था कि एक ऐप मुसलमानों की बहनों की तस्वीरें डाल करके उन्हें नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अल्लाह ने जिनसे ये काम लेना था ले लिया। वो ऐप तो बंद हो गया था, लेकिन अभी एक नया ऐप आया है, लेकिन जालिमों को पुलिस ने शिकंजे में धर लिया है। लेकिन तुमने क्या किया इसके लिए? मेरी बहन की बोली लगाई जा रही है उस पर, आपकी माँ की बोली लगाई जा रही है उस पर, किसी की बेटी की जो है ना बोली लगाई जा रही है उसके ऊपर। और कहा जा रहा है कि इतना खतरनाक उसका नाम है जिसको तेलुगु में गाली कहते हैं। बहुत बुरी गाली है जो मैं यहां से नहीं दे सकता। वो गाली का नाम रख करके मुस्लिम औरतों को जो है ना बेचा जा रहा है ऑनलाइन। और तुम बेचारे कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। किसी की इज्जत उछालना है तो बोलो, बराबर उछाल लूंगा, लेकिन इस्लाम के लिए, मुसलमान बहनों के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो लानत है तुम्हारी ऐसी मुसलमानी के ऊपर। एक लुकमा खाते हो ना घर में, रोज खाते हो खाना, 3 टाइम खाते हो, कभी कभी अच्छा बना के भी खा लेते हो, है ना? रोज खाते हो, भूखा रहने की नौबत तो नहीं आई ना कभी? कभी कभी
بیٹھ کر کے ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے، چاہے وہ گوشت کا ہو یا چاہے وہ ترکاری کا ہو، لیکن اچھی گرم روٹی کھاتے ہوئے، اچھے چاول کھاتے ہوئے، اچھا سالن کھاتے ہوئے، اچھی مندی کھاتے ہوئے، کم سے کم لقمہ منہ میں لے جانے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو پورے اسلام پر چلنے والے تھے، میرے ابو بکر کو غشی آتی ہے تو زمین پر گر جاتا ہے، نہیں تھا کھانے کے لیے، لیکن پورے اسلام پر چلنے والے تھے، پورے اسلام کو سمجھ گئے تھے، پورا اسلام کیا ہے معلوم کر لیا تھا۔ 3 4 دن کے فاقے ہو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی محدث، حدیثوں کو لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی جس نے، خیانت سے کبھی کام نہیں لیا جس نے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ساتھی نبی کا غشی آتی ہے تو زمین پر گر جاتا ہے پورا اسلام۔ آج ہم ادھورے مسلمان چاہتے ہیں کہ صبح کو جو ناشتے میں کھائے تھے دوپہر میں سالن نہ ملے، جو دوپہر میں کھائے تھے شام کو وہ سالن نہ ملے۔ معاشرے میں بہنوں بیٹیے اپنا جسم بیچ کر اپنی زندگی چلا لے، سعودی اڈے گلی گلی کھل جائے، بچے ناچ گانے کے محفلوں میں آ جائے، شادی بیاہ میں باجاؤں کا نظام ہو جائے، شادی بیاہ میں جوڑے کی رقم آ جائے، اور بچیاں بچوں کو لے کر بھاگ جائے، بچے بچیوں کو لے کر بھاگ جائے، آوارہ گردی کر کے نکاح کرتا ہے یا ویسے ہی زندگی گزار لیتا ہے نہیں معلوم، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا تو ادھورے مسلمان ہو، پھر تو تم ادھورے مسلمان ہو۔ پورے مسلمان وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھ کے دیکھنا گھر میں جا کے انشاءاللہ، جس میں یہ کہا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، اللہ اکبر، اتنا یقین تھا کہ یہ برائی ہے جب تک کہ اسے ختم نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں پر دشمن تیار ہو رہا ہے، دشمنوں کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا میں جب تک کہ اپنی زندگی میں اپنی نیند کو آنے نہیں دوں گا۔ یہ پورا اسلام اور پورے مسلمان تھے۔ اور آج تمہارے محلے میں رہن سنٹر کھلا ہوا ہے، معصوم عورتیں جاتی ہیں سود پر پیسے لاتی ہیں، تمہارے محلے کے اطراف میں بینک کھلا ہوا ہے، گھر بنانے کے لیے لون لے کر تم جو ہے نا گھر بنانا جانتے ہو، تمہارے پاس سودی نظام کے ایسے لٹیرے بیٹھے ہیں آس پاس میں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے تو تم سود پر پیسے لے کر شادی کرتے ہو اور احسان جتاتے ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن حدیث کے اور اللہ کے رسول کے جاننے والے ہیں۔ تو لعنت ہے اس زندگی کے اوپر۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو سود لینے اور دینے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا بیجا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ زنا کے قریب ہرگز مت پھٹکنا، اب بڑا گناہ کا کام ہے۔ کیا اس کے خلاف کوئی مہم چلائیے یا چلانے والوں کا ساتھ دیا ہے؟ یا سودی نظام کو کیسے ختم کیا جائے، کیا اس کا طریقہ کار ہو، کوئی اصول بنایا گیا ہے؟ جو زناؤں کے اڈے کھل رہے ہیں، زناؤں کے اڈوں کو کیسے ختم کر دیا جائے؟ اور جو سنگھ پریوار کی طرف سے جو سازش مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام سہیلی رکھا گیا۔ تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کسی کو؟ کوئی جاننے کی کوشش کی یہ تنظیم سہیلی کرتی کیا ہے؟ اس ممبر رسول سے تو میں باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً دے دیا میں نے آپ کے سامنے۔ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، بہت بڑے جستجو رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، اسلام کو چاہنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے لوگ ہیں آپ لوگ، صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، امہات المومنین کی عزت کو بچانے والے لوگ ہیں آپ لوگ۔ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے جد و جہد اور ایک جٹ ہونے والے لوگ ہیں آپ لوگ۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلتے چلتے اس سہیلی کا اشارتاً اظہار کرتا چلوں جو میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جو پورے مسلمان تھے، جو پورا اسلام پر چلنے والے تھے، ان کی زندگیوں سے سود ختم ہو گیا تھا، ان کی زندگیوں سے زنا ختم ہو گئے تھے، وہ لوگ ایک اللہ کو عبادت کرنے والے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو
وہ کعبہ بھی 360 بتوں سے پاک کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا نعرہ بلند کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں پورے اسلام والوں کی تھی۔ یہ ادھورے مسلمان بیچارہ کرے گا تو کیا؟ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کی تقدیر ماں یا باپ یا ماموں یا چچا یا دادا دادی نانا نانی لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا بچہ اسمارٹ دکھ رہا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، آنکھ ناک بھی اچھا ہے، کلر بھی بڑا اچھا ہے، اسے کیوں نہ ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیا جائے۔ جاؤ کبھی احساس پیدا کرو، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں تکلیف میں شامل ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک انگلی کو اگر زخم ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ جاؤ کبھی اولڈ ایج ہوم کی طرف جاؤ جی، کبھی اولڈ ایج ہوم میں جاؤ، قریب میں بہت کھل گئے آج کل۔ وہاں جا کے ایک ایک بوڑھی عورت، بوڑھے باپ یا بھائی اسلامی جو ہمارا ہے، اس سے اس کا دکھ درد دریافت تو کرو کہ کیا وجہ ہے، کون ہے، کوئی کیا غریب بچہ ہے تمہارا، کمانے والا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، کمانے والے تو ضرور ہیں، ایک بچہ ہمارا جو ہے امریکہ میں رہتا ہے، بیوی کو شادی کر لیا اور یہاں سے لے کر کے چلا گیا، کچھ بیٹیاں ہیں، کوئی سعودی میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، اب ہے جو یہاں حیدرآباد میں یا پھر ادھر ادھر رہنے والے ہیں وہ ہماری جو ہے نا نگرانی نہیں کر رہے ہیں، ہماری پالن پوشن نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جن کو ماں باپ نے اپنا خون پسینہ دے کر کے ڈگریاں دلائی اور بڑی بڑی جو ہے نا سہولتیں دی، آج وہ اولاد اپنی زندگی بیوی اور بچوں میں مست مگن اے سی کے کمروں میں ہے اور ان ماں باپ کو اٹھا کر لا کر کسی اجنبی کے حوالے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بچوں کو دینداری بچپن سے سکھائی جاتی ہے وہ مرتے دم تک اپنے باپوں کی اور ماؤں کی جو ہے نا خدمت میں زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، اور جن کو تم ABCD سکھا کر لا الہ الا اللہ سے دور رکھ کر، جن کو تم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھا کر تم درود ابراہیم سے دور رکھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا بچہ میرا ہونا چاہیے، سب سے خاندان کے بڑے بچے کی ڈگری میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ تصور رکھ کر کے اگر تعلیم دلا رہے ہو تو یہ بچے کل تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور اولڈ ایج ہوم کا جو ہے تم مشاہدہ کرو اور معلومات کرو وہاں کیا چل رہا ہے، ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، کیسے بچے روزہ ہر مہینہ 5-10 ہزار روپے بھیج کر اولڈ ایج ہوم میں کسی کے حوالے کر دیے۔ اور انہی میں سے میری کم علمی کے بنیاد پر ایک لڑکا امریکہ میں رہتا تھا جو کو جہاں لے کر چلا گیا، بچوں کو اسی اسکول میں ڈال دیا، یہاں کا گھر مخفل کر دیا، جاتے جاتے ماں باپ کو جو ہے نا اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا۔ ماں روز انتظار کر رہی ہے، باپ روز انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا میرا آئے گا، ہمیں گھر لے کر کے جائے گا۔ بیٹا آیا نہیں، لیکن ایک وقت آ گیا کہ ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جب اولڈ ایج ہوم والوں نے اس لڑکے سے ربط پیدا کر کے کہا کہ آپ کی والدہ تو انتقال کر گئی، تو بیٹے نے کہا کہ بھائی اب انتقال کر گئی تو میرے آنے کا کیا مقصد، لہٰذا لے جاؤ، آپ کو جہاں چاہے دفن کر دو۔ ادھورے مسلمان، یہ درد کون سا ہے، کون سا ہے یہ درد؟ یاد رکھنا، پورے مسلمان بننے کی کوشش کرو، پورے اسلام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک وہ وقت تھا، آج ماں مر گئی، بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اسے درود ابراہیم کی اہمیت نہیں معلوم، اسے لا الہ الا اللہ کا تقاضے نہیں معلوم، اسے رسول اللہ کی زندگی نہیں معلوم، اسے قرآن کا پیغام نہیں معلوم، اسے تو تم نے بڑے انگلش اسکول میں پڑھا دیا، امریکہ کو بھیج دیا، کچھ پیسے بھیجتا رہا، زندگی گزرتی رہی۔ جو تمہارے آزاد جواب دے دیے تم کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو اولڈ ایج ہوم کا تم کو جو ہے نا مقدر تمہارا بنا دیا گیا۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہے۔ ایک ماں کا درد بتا رہا ہوں میں، یہ درد کو تم لوگ پورے مسلمان بننے کی کوشش کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھو تم، ورنہ پھر وہ حالات ہوں گے جو آج کچھ نہیں ہے اور حالات بگاڑ دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں، آج میں عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! آنن فانن مدینے کے دوسرے علاقوں تک، گلیوں گلیاروں تک یہ بات پہنچی کہ آج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج عشاء کی نماز میں جو ہے نا سورۃ البقرہ پڑھنے والے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا، لوگ جوق در جوق، ہم ادھورے مسلمان کیا کرتے ہیں؟
जिस मस्जिद में सबसे छोटी सूरत पढ़ाई जाती है वहां पढ़ने के 2-4 डिच्चे मार के घर को आ जाते हैं। अगर वो मस्जिद का इमाम कोई लंबी सूरत अगर पढ़ दिया तो नमाज के बाद एक दूसरे को देखेंगे, अम्मा 15 मिनट की नमाज हो गई भाई, सोचे थे यार जल्दी होती है बल्कि आ लेकिन इतनी नमाज पढ़ा दिए। लेकिन वो पूरे इस्लाम को जानने वाले थे, पूरे मुसलमान थे, वो जोख दर जोख मस्जिद नबवी का रुख कर लिया। मस्जिद नबवी तंग, बाहर का मैदान तंग, औरतें बच्चे बूढ़े जवान मौजूद। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए अकामत हुए, सूरतुल फातिहा खत्म हुआ। जैसे ही सूरह फातिहा खत्म होना तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बकरा शुरू करने वाले हैं, पीछे से एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के रोने को और मां के दर्द को देखते हुए इन्ना आतैना कल कौसर पर नमाज खत्म कर दी। साहबा किराम नमाज के बाद पूछे, या रसूलल्लाह आपने तो कहा सूरत बकरा सुनाएंगे लेकिन इन्ना आतैना पर खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम क्या जानते हो एक मां के दर्द को, तुम्हारे नबी से पूछना। जिसकी मां 6 साल की उम्र में निहत्ता यतीम बनाकर चले गई। हर मां को देखता हूं तो मेरी मां का चेहरा नजर आता है। मैं दिल तड़प गया, बच्चा जब रो लिया मैंने सोचा कि उस मां के दिल को तकलीफ हो गई। सूरतुल बकरा तो बड़ा 2-2.5 घंटे का हो जाता है। मैंने सोचा मां के दिल को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने इतना आतना पर जो है ना इस सूरत को खत्म कर दिया। मेरे नबी के पास तो ये अहमियत थी मां बाप की। अधूरे मुसलमानों, मां को गाली देने से पहले, बाप को धक्का देने से पहले, ओल्ड एज में डालने से पहले, उनके जो है जेबों पर डाका डालने से पहले, या उनकी जिंदगी को तंग करने से पहले, उनकी जिंदगी को वीरान करने से पहले पूरा इस्लाम जानो क्या है आखिर। पूरा इस्लाम जानो क्या है आखिर। पूरे मुसलमान बनो। ये अधूरे मुसलमानों से ना दुनिया ही पूरी मिल सकती है ना आखिरत ही पूरी मिल सकती है। बदलो जिंदगियों को। जितना पढ़ा लिया ना बच्चों को अच्छा करे। हर घर से एक बच्चा इस्लाम के लिए वक्फ करो। आज जरूरत आन पड़ी है। कोई बम नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह, इस्लाम इजाजत नहीं देता। किसी का खून नाहक भी नहीं बहाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक सिपाही इस्लाम के लिए तो जरूरी है। हर घर से एक इस्लाम के लिए सिपाही जरूरी है। मैं हर माँ बाप से गुजारिश कर रहा हूं, मैं पहले से भी करते आ रहा हूं कि भेजो, उसे कुरान सिखाएंगे, हदीस सिखाएंगे, अखलाक सिखाएंगे, माँ बाप के साथ कैसा रहना है सिखाएंगे, हलाल कैसा कमाना है सिखाएंगे, इबादत कैसा करना है सिखाएंगे, जिक्र अस्कार सिखाएंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में दावत दीन का काम कैसा करना है सिखाएंगे इंशाअल्लाह। हर घर से एक बच्चे को वक्फ किया जाए इंशाअल्लाह। कौन आता है साहब, कौन आता है? जुमे में खुतबा शुरू होने से पहले 1 सफ 1.5 सफ 2 शर्फ के करीब खुतबा जब करीब होता तो मस्जिद भर जाती। जबकि ये अधूरे मुसलमानों को मालूम है कि पूरा इस्लाम हमसे क्या चाहता है। पूरा इस्लाम चाहता है कि अजान से पहले मस्जिद भर दी जाए, और अधूरा मुसलमान कहता है कि इतनी देर नहीं बैठ सकता, आखिरी में जाके मिल लेता हूं। ये अधूरी मुसलमानी छोड़िए, ये अधूरे मुसलमान मत बनिए। आओ सच्चे इस्लाम की तरफ, सच्चे पैगाम की तरफ आओ, अल्लाह के फरमान की तरफ आओ, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आओ, साजिशें ख़त्म करने की तरफ आओ, तौहीद की तरफ आओ, शिर्क के खातिमे के लिए आओ, बिदअतों को ख़त्म करें, आओ सुन्नतों को कायम करें, आओ एक दूसरों के दिलों की रंजिशों को ख़त्म करें, आओ साजिश करने वालों का मुकाबला कैसा किया जाए उसके लिए आओ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आओ, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ने के लिए। ये तमाम उसूल अपना कर इंशाअल्लाह मैं और आप अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। वरना मेरी मर्जी भाई मैं ऐसी करता हूँ देखो, मेरी मर्जी भाई मैं ऐसा ही सोता हूँ देखो, मेरी मर्जी भाई मैं ऐसा ही पहनता हूँ देखो, मेरी मर्जी भाई मैं चेहरे से दाढ़ी को निकाल के भी जीता हूँ देखो, मेरी मर्जी भाई मैं बेनमाजी बन के भी जीता हूँ देखो। तो अल्लाह ने शैतान को भी मोहल्लत दी और शैतान नुमा इंसानों को भी मोहल्लत दी कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन एक वक्त आएगा जिसके बारे में सूरह बुरूज में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद। जिनको मोहल्लत दी गई थी, जिनको छुटकारा दिया गया था, जिनको वक्त दिया गया था, उन्होंने कुरान हदीस पे अमल नहीं किया, उन्होंने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार ली,
انہوں نے اپنے طریقوں کو اپنا لیا کہ اپنی خاندانی منصوبہ بندی کے تحت گزار دیا. اب تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط اور خطرناک ہے. جب وہ پکڑ آئے گی تو نہ نبی بچا سکیں گے، نہ ولی بچا سکیں گے، نہ کوئی بزرگ بچا سکیں گے، بلکہ میرے اچھے اعمال اگر کچھ اچھے ہیں تو پھر میں بچنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا. اگر میرے اعمال خطرناک ہیں تو پھر ان بطش ربک لشدید. یہ ادھورے مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے یہ آیت کہ اللہ کی پکڑ جب ہوگی میدان حشر میں تو پھر کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. یا اللہ یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے ختم کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ آخرت کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے میرے اللہ. یا اللہ اسلام کی محبت بھر دے میرے اللہ. توحید کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اللہ. رسالت کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اللہ. یا اللہ بیوی بچوں کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، رشتہ داروں کی محبت سے، دنیا کی محبت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، ہم ادھورے مسلمان ہیں. اللہ یا اللہ ہم کو پورا مسلمان بنا دے میرے پاک پروردگار. ہم کو پورا مسلمان بنا دے اللہ. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے کلمہ کیا ہے سمجھا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے رسول اللہ کی زندگی سمجھا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے اللہ. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں میرے پاک پروردگار. خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے غفور رحیم. یا اللہ ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور ہے رہے گا، لیکن کچھ ظالم لوگ اس امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے اندر کوئی خالد بن ولید پیدا کر دے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر کوئی عمر بن خطاب پیدا کر دے میرے اللہ. کوئی ہمارے اندر عمر مختار پیدا کر دے اللہ. کوئی ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے اللہ. ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس ملک میں امن و شانتی کا ماحول ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں میرے اللہ. یا اللہ ہم میں سے کسی کو ان صلاحیتیں دے کر کے پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے اللہ کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے پاک پروردگار. اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ دو زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا اللہ. یا اللہ دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے میرے اللہ تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ اگر ہم نے دونوں کو بھی چھوڑ کھو دیا ہے میرے اللہ، دونوں بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے اور جیتے جی ہم نے ان کی خاص خدمت ہم نے نہیں کی ہے اللہ. یا اللہ ہماری انجانی غلطی کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ. اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ. یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ. 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 یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہ. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.